ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیج دیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنا ان کا مقصد امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں یا محض بادشاہ چاہتے ہیں، ملک گیری کرنا چاہتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات پہلے وحی کے ذریعے ہی بتا دی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کی دونوں جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ شرمندہ ہوئے اور مرغوب بھی ہو گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سب سے زیادہ جو تمہارے پاس ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے، لہذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرمان بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباری سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس مسلمان ہو کر پہنچیں؟ جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس کتاب کے علم تھا، جو عالم تھا، وہ بولا، میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ تو جو ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک قریبی دوست تھا۔ ابن اسحاق نے اس کا نام آصف برقیہ بتایا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے ان کا وہ خالہ زاد تھا، اور یہ واقعہ آصف برقیہ کی کرامت تھی۔ تو بلقیس کی محل میں آمد سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے اس کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئی تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، وہ ہمیں تو پہلے بھی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار بن کر آئے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا تھا، نیچے پانی جاری تھا، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جانور چر رہے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور اپنے کپڑے اوپر اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں، گویا کہ اس نے سمجھا کہ میں پانی کے اندر جا رہی ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور میں حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اور اب ایمان لاتی ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی کہ وہ مسلمان تو ہو گئی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی اور آپ نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلمان نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے اور آپ وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز وہاں قیام فرماتے، لیکن یہ کوئی ٹھوس بات نہیں ہے، یہ بعض روایات میں ایسا ذکر کیا گیا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات، سورۃ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے
ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے، کہ وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کے اندر گھس جاتا ہے اور لکڑی کو اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن باہر سے پتہ نہیں چلتا۔ تو اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل بات یہ کہ جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور واضح کر دیا کہ حقیقت یہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ حضرت سعدی، حضرت ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا معمول تھا کہ آپ بیت المقدس میں کبھی 1، کبھی 2، 3 سال تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات وہاں 1 یا 2 ماہ تنہا رہتے تھے اور اسی دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا، کچھ کام باقی تھا تو جنات سر انجام دے رہے تھے۔ جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے خوف سے وہ کام کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری موت سال بھر تک جنات سے مخفی رکھنا، تاکہ انسان جان لے کہ جنات غیب کے علم نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی مخصوص محراب میں داخل ہو گیا۔ یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی، اس میں سے باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ وقت مقررہ پر روح قبض کر لی گئی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہے، اس لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے، جو ایک گھن کا ایک کیڑا ہوتا ہے، اس نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ حضرت بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ 40 سال تک وہ حکمران رہے۔ انہوں نے بہت ہی کم عمری میں 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا۔ بادشاہت کے 4تھے سال بیت المقدس کی تعمیرات کا کام شروع کیا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاکم اللہ خیر، خدا حافظ۔